آج میں بہت ہی مشکل موضوع پر آپ سے بات کر رہا ہوں اور یہ موضوع بات کرنے کے لیے تو بہت آسان ہے، مگر اس پر عمل کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اور میں نے جتنے پرانے استادوں کو پڑھا، گروؤں کو پڑھا، یا ان کے احوال جو ہیں ان کی زندگی کے، ان کا میں نے جائزہ لیا، تو تقریباً دنیا میں جتنے بھی اسپرچول لیڈرز، جتنے بھی گرو کسی بھی مذہب کے ہوں، وہ جتنے بھی آئے، ان سب کی تعلیمات کا خلاصہ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ کوئی مذہبی گفتگو نہیں ہے، یہ انسان کی اپنے اندر ڈائیو کرنے کے بارے میں گفتگو ہے کہ انسان اپنے اندر کیسے جھانکے اور اپنے اندر کی جو دنیا ہے اس کو کیسے ایکسپلور کرے، کیونکہ انسان کی پوری زندگی اپنی باہر کی دنیا کی ایفرٹ میں خرچ ہو جاتی ہے، اور وہ مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اس کو یہ یاد بھی نہیں ہوتا کہ کبھی زندگی میں ایک دفعہ اس نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا ہے اور اپنے اندر چھپی ہوئی کائنات کو ایکسپلور کر کے دیکھا ہے، اور اندر جو ایک خوشی موجود ہے، جو کہ ایک انسان کی زندگی کا مرکز ہے اندر سے، کبھی اس نے اس کے بارے میں خیال ہی نہیں کیا ہوتا۔ دیکھیں یہ کتنی ٹریجڈی ہے کہ انسان بالکل مجبور محض ہے۔ ہم سب کو یہ لگتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے یہ ہاتھ ہلا رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے آپ سے بات کر رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے ایک فیصلہ کر رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے کھانے پینے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی کنڈیشننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل شفاف ہوتا ہے، جیسے ایک شیشہ ہوتا ہے نا، ٹرانسپیرنٹ شیشہ ہوتا ہے بالکل۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دروازوں پر اتنا ٹرانسپیرنٹ شیشہ لگا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا سر ٹکرا دیتے ہیں اس سے، ان کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ شیشہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں۔ تو انسان بھی جو ہے نا اپنی روح کی خوبصورتی میں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک ٹرانسپیرنٹ شیشہ ہے، لیکن جوں ہی وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے اس شیشے پر مختلف رنگوں کی تہیں چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ وہ تعلیمات ہیں جو وہ سیکھتا ہے۔ اس کا مزاج کیسے ہوگا، وہ بات کیسے کرے گا، اس کے نزدیک اچھائی برائی کا معیار کیا ہوگا، وہ کن لوگوں کو پسند کرے گا، کن کو نہیں پسند کرے گا، کیا سرکمسٹانسز ہوں گے تو وہ کس طرح کا بیہیو کرے گا، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوگا، لین دین کیسا ہوگا، اپنی ذات کے بارے میں وہ کتنا کیئرفل ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تقریباً 5-7 سال کی عمر میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بالکل جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ شیشے پہ جیسے رنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے اس کا رنگ لگ جاتا ہے۔ اگر آپ نے ایک کھڑکی میں ایک ایسا شیشہ لگایا تھا جو بالکل ٹرانسپیرنٹ تھا، تو آپ اس کے باہر کا منظر بالکل ویسے ہی دیکھ سکیں گے جیسا کہ وہ منظر ہے۔ لیکن اگر اس شیشے کا رنگ خراب ہو جائے گا، شیشہ دھندلا ہو جائے گا، شیشے میں بال آ جائے گا، یہ جو شخصیت کے اندر جو کجیاں ہیں، جو شخصیت کے اندر برائیاں ہیں، جو ایک مینٹل ایلمنٹس ہیں، اور جو ایک طرح کی بری عادتیں ہیں، یہ ساری بالکل ایسے ہی ہیں جیسے اس شیشے کے اوپر بال آ گیا ہو، جیسے وہ شیشہ جو ہے دھندلا گیا ہو۔ تو جب ایک بال زدہ شیشے سے اور دھندلائے ہوئے شیشے میں سے آپ باہر دیکھیں گے تو باہر کا منظر آپ کو بالکل الٹ پلٹ نظر آئے گا اور رنگوں کا نظر آئے گا۔ تو میری عمر میں پہنچ کر، اور مجھ سے بھی بہت پہلے کی عمر میں ہی جب ہم ایڈلٹ ہو جاتے ہیں، تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہم جیسا دیکھ رہے ہیں ہم ویسا سمجھ رہے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ہم اپنی پوری پرسنالٹی اور ذات کی اس لینز میں سے گزار کر اپنی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور جو منظر ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور وہ سارا کا سارا منظر وہ نہیں ہوتا جو اصل میں ہوتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جو دیکھ رہا ہے وہ وہی ہے، جو وہ سن رہا ہے وہ وہی ہے، جو وہ سمجھ رہا ہے وہ وہی ہے، جو وہ فیصلہ کر رہا ہے وہ وہی ہے۔ تو یہ کتنی ٹریجڈی کی بات ہے اور کتنی دکھ والی بات ہے۔
اب اس میں سے نکلنے کا جو گر ہے نا، وہی تمام اساتذہ نے بتایا ہے، اور میں اس کے بارے میں آپ کو مختصر سے نا 3-4 سٹیپس بتانا چاہتا ہوں۔ میں یہ بات بہت عرصے سے کتابوں میں پڑھ رہا ہوں، میں نے بہت جگہ سے اس بات کو سنا ہے، لیکن اگر میں اس کا ایک ہمبل خود پریکٹس کرنے والا سٹوڈنٹ نہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر نہ کرتا۔ چونکہ میں آج کل خود اس تجربے سے گزر رہا ہوں، تو میں نے یہ سوچا کہ اب میں کوالیفائی کرتا ہوں کہ میں آپ سے یہ بات کر سکتا ہوں۔ تو میں اس عاجزی کے ساتھ، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ظاہر ہے کوئی پرفیکشن تو نہیں ہے، لیکن میں اس ذاتی تجربے کا جو ایک تھوڑا سا شائبہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے نا 3 سٹیپ ہیں ہماری زندگی کے۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جو ہمارا جسم ہے، اس جسم میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہم اس سے واقف ہیں؟ یہ میں نے ہاتھ اوپر کیا ہے، تو کیا یہ میرے علم میں تھا؟ کیا میں اس کو آبزرو کر رہا تھا کہ یہ میرا ہاتھ اوپر گیا ہے؟ یہ میں نے اپنے ماتھے پر سے پسینہ ایسے صاف کیا ہے، کیا یہ میرے علم میں تھا کہ یہ میں پسینہ صاف کر رہا ہوں؟ اور پسینہ صاف کرتے وقت کیا یہ ایک مکینیکل ایکشن کے طور پہ ہوا تھا، یا میں نے اس کو سمجھتے ہوئے، اور میں اس کے بارے میں ہوشیار تھا، میں اس کے بارے میں اویئر تھا، میں چلتے ہوئے اویئر تھا، تو میں اپنے جسم کی تمام چیزیں جو ظاہری چیزیں ہیں، کیا میں ان سے اویئر ہوں؟ اگر میں اپنے جسم کی تمام چیزوں سے اویئر ہونے کی مشق کرنے لگ جاؤں، تو اس کا جو پہلا ایفیکٹ ہوتا ہے، پہلا ایفیکٹ وہ یہ ہوتا ہے، یہ پہلا ایفیکٹ ہے، یعنی وہ چیز جو کہ لوگوں کی زندگی کی آخری منزل ہے، وہ اس کا پہلا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ماضی سے نکل آتے ہیں، مستقبل سے نکل آتے ہیں، اور لمحہ موجود میں آ جاتے ہیں۔ اور جو ہی آپ لمحہ موجود میں آ جاتے ہیں، تو آپ کا وہ لمحہ کسی بھی غم سے، کسی بھی انزائٹی سے، کسی بھی ڈپریشن کی فیز سے، کسی بھی دکھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ آپ یہ تجربہ اس ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد فوراً کیجئے گا کہ آپ 5 منٹ کے لیے صرف ذہن میں رکھیے گا کہ اب میں چل رہا ہوں، اب میں نے پانی کے گلاس کو ہاتھ لگایا ہے، اب مجھے خارش ہوئی تو میں نے یہاں سے خارش کی ہے۔ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو صرف آپ آبزرو کریں، اس کو صرف آبزرو کرتے رہیں۔ اور جب آپ یہ آبزرو کرنے لگ جائیں گے تو آپ کے اندر ایک کیفیت ڈیولپ ہوگی۔ یہ آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، آپ ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، مختلف لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ میں ذاتی تجربے کے طور پہ یہ بتا رہا ہوں کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ کو یہ لگنے لگے گا کہ یہ جو آپ کی باڈی ہے نا، جس کو آپ آبزرو کر رہے ہیں، آپ ایکچولی اس سے تھوڑے سے الگ ہیں، آپ کے اور اس کے درمیان تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ جب آپ یہ آبزرو کر رہے ہیں نا کہ یہ میری بازو ہل رہی ہے، تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ آپ کو اس بازو سے الگ آئیڈینٹیفائی کرنے لگ جائے گا۔ اب ہو سکتا ہے میں آپ کو اس سے زیادہ ڈیپ سمجھا نہ سکوں، لیکن یہ بات سمجھنے سے زیادہ تجربہ کرنے کی ہے۔ اور یہ سٹیپ اگر آپ اچیو کر لیں گے کہ ہم سارا دن میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اپنی باڈی کو آبزرو کرتے رہیں اور ہم دیکھتے رہیں۔ شروع میں یہ کام مشقت سے کیا جائے گا، آپ کو مشقت ہوگی، آپ کے دماغ پہ بوجھ پڑے گا، آپ تھک بھی جائیں گے، دماغ تھوڑا ادھر ادھر بھی سوئے کرے گا۔ جیسے اگر آپ نیا گاڑی چلانا سیکھیں تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ اب میں نے کلچ دبایا ہے، اب میں نے گیئر لگایا ہے، اب میں ریس دے رہا ہوں۔ آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آٹومیشن میں چلا جائے گا۔ تو میں بہت عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے ذاتی تجربے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی مشق کرتے جائیں، تو کچھ عرصے کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں ایک اویئرنیس جو ہے وہ آپ کے اندر کریٹ ہوگی، اور وہ آٹومیشن کے اندر ہو جائے گی۔ آپ کو خود ہی ایسے لگے گا کہ یہ آٹومیٹک ہو رہا ہے، اور آپ اس ایک بہت ہی جو ہے نا ایک کمفرٹیبل سٹانس کے اندر ہوں گے، کیونکہ جب یہ کنٹینیوس آپ کی عادت بن جائے گی نا، تو چاہے آپ آنکھیں بند کر کے یوں کر کے نہیں بیٹھے ہوئے، مگر آپ پھر بھی ایک میڈیٹیٹو فیز کے اندر ہوں گے سارے۔ تو یہ پہلا سٹیپ جب آپ اچیو کر لیں کہ آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ جب موو کر رہا ہے یا کچھ بھی آپ کا ہو رہا ہے، تو
تو آپ جو ہے نا ایک بہت زبردست سمجھیں آپ نے پہلا سٹیپ سارا اچیو کر لیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے وہ ذرا تھوڑا سا توجہ مانگتا ہے، جس میں آپ نے تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، اور اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے بس۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی باڈی سے جو سینسیشنز ارائز کر رہی ہیں، جیسے میرے پیر جو ہیں وہ نیچے ایک چھوٹا قالین ہے اس پر پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں سے مجھے ٹچ کی سینسیشن آ رہی ہے، تو میں اس ٹچ کی سینسیشن سے اویئر ہوں۔ اور تھوڑی گرمی ہے جس کی وجہ سے مجھے بیک پہ ہلکی سی خارش ہو رہی ہے، تو اس خارش کے ہونے کی اویئرنیس مجھے ہو۔ اور اگر میں تھوڑا سا محسوس کروں تو میرے سینے میں دل دھڑک رہا ہے، اور اس کی مجھے اویئرنیس ہو رہی ہے کہ یہاں دل دھڑک رہا ہے، اور میں سانس لے رہا ہوں، اور یہ ہوا اندر جا رہی ہے اور ہوا باہر آ رہی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اس دوسرے سٹیپ میں جب آپ ان چیزوں کی اویئرنیس کے بارے میں، اس کے لیے آپ کو یکسوئی سے بیٹھنا پڑے گا تھوڑی دیر، اس کو آپ مراقبہ کہہ لیں۔ میں آپ کو کوئی کسی قسم کی اس کو کوئی روحانی بات یا کوئی مذہبی بات نہیں کر رہا، میں اس کو ایک اسٹریٹجک ایک آپ کو ایک ٹیکنیک بتا رہا ہوں۔ اٹس اونلی اے ٹیکنیک، اس میں کسی قسم کی آپ تقدس اس میں اٹیچ مت کیجیے۔ آپ خاموشی سے بیٹھ جائیے، دوزانو ہو کے بیٹھیں، یعنی آلتی پالتی مار کے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ کسی بھی کمفرٹیبل پوسچر میں بیٹھ کے اپنی باڈی کی سینسیشنز پر غور کیجیے۔ اور اپنے اندر ہونے والی ایکٹیویٹیز پہ غور کریں، تو کچھ عرصے کے بعد یہ بھی آٹومیشن میں چلنا شروع ہو جائے گا، یہ آٹومیشن میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب کے بعد کی جو میں باتیں آپ سے کرنے لگا ہوں وہ مینلی تھیوریٹیکل ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں کم از کم اتنا کوالیفائی ضرور کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بات کر سکوں اپنے ذاتی تجربے پر۔ اس کے بعد کی جو باتیں میں کرنے لگا ہوں اس میں بہت کوالیفائی نہیں کر رہا، کوشش کر رہا ہوں۔ جب یہ سٹیپ آپ اچیو کر لیں گے، اچھا یہ کب اچیو کریں گے؟ ہو سکتا ہے ایک ہی دن میں اچیو کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کو 6 مہینے لگ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو 1 سال لگ جائیں، تو کوئی اس میں آپ کا خرچ تو ہو نہیں رہا۔ اور لیکن آپ ایک دم آپ ایک ایک کمفرٹ کی فیز کے اندر آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے، یہ پہلا سٹیپ تھا، اگلے سٹیپ میں یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ میں اٹھنے والے خیالات کو بھی آبزرو کرنا شروع کر دیں۔ ایک بہت ہی ناپسندیدہ صورتحال ہوئی ہے، اس میں ایک دم آپ کو غصہ آیا ہے، تو آپ اس غصے کے ساتھ، ہم سب اس غصے کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، اور اپنے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر کے یہ نہیں ہوتا کہ ایک غصے کی تھاٹ آئی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں مجھے غصہ آیا ہوا ہے۔ یعنی ایسا ہے جیسے کوئی جن تھا وہ میرے اوپر چڑھ گیا آ کے، اور اب وہ جن میں بن گیا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا نا ایسے کہ جی جن بابا، اس کے اندر بابا جی نے جن آ گیا تو وہ جن بول رہا ہے اب، تو وہ جن غصے کا انسان کے اندر آ گیا ہے اور وہ بول رہا ہے۔ اسی طرح کسی پہ محبت آئی ہے تو مجھے محبت ہو گئی ہے، میں محبت میں چلا گیا۔ تو یہ ایکسٹریم ڈگری کے یہ سارے جذبات اور ان کے درمیان کے سارے جو خیالات، یہ جو ہمارے دماغ میں آتے ہیں، ہم ان کو بھی آبزرو کرنے لگ جائیں۔ یہ ذرا زیادہ محنت مانگتا ہے۔ اب میرے ذہن میں یہ خیال چل رہا ہے، اور اس بات کی کوشش نہ کریں کہ خیال کیوں چل رہا ہے۔ خیال تو پیدا ہوتا رہے گا، ہمارے دماغ کے اندر اتنا بھرا ہوا ہے نا ماضی، اتنا، ہم جب بعض وقت خواب میں ہوتے ہیں اور تھوڑے سے تھکے ہوئے تو عجیب عجیب خواب آ رہے ہوتے ہیں۔ 15 سال پہلے آپ ایک جگہ کسی کے ساتھ بیٹھے تھے درخت کے نیچے، تو آپ کو وہ والا خواب آ رہا ہوتا ہے۔ ایک ایسی عجیب سی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جو آپ کے وہم و گمان بھی نہیں، کیونکہ ہمارے دماغ کے اندر وہ سارا ٹریش تو نہیں میں کہنا چاہتا، لیکن ماضی کا پورا انبار جو ہے ہمارے دماغ میں، چھوٹی چھوٹی یادیں، چھوٹی چھوٹی خواہشیں، چھوٹے چھوٹے ہمارے جذبات وہ بھرے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے جذبات اور خیالات اور واقعات کے اثرات، اور مستقبل میں ہم نے جس طرح ان کو ایکسٹرا پلاٹ کیا ہوا ہے، وہ الگوریدمز ہمارے دماغ میں بنے ہوئے ہیں، تو وہ خیالات کسی قسم کے بھی خیالات چل سکتے ہیں۔ دوسرے مرحلے پر ہم نے ان خیالات کو آبزرو کرنا سیکھنا ہے۔ بالکل جیسے یہاں میں بیٹھا ہوں تو ایک قطار میں ایک آدمی گزرا، پھر ایک دوسرا گزرا،
ایک نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک جو تھا اس نے نکر اور بشرٹ پہنی ہوئی تھی، ایک نے عربی عبایا پہنا ہوا تھا. میں سب کو دیکھ رہا ہوں، سب کو دیکھ رہا ہوں. تو ایسے خیالات کی ایک قطار چل رہی ہے اور آپ اس کو آبزرو کر رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے آپ کو جسم کا بتایا تھا، اگر آپ اس کو ماسٹر کر لیں گے تو آپ بالکل لمحہ موجود میں آ جائیں گے. اور لمحہ موجود میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لمحہ موجود میں کچھ بھی نہیں ہوتا. لمحہ موجود بالکل خالی ہوتا ہے، اور خالی پنے میں کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی سکھ نہیں ہوتا. اور اگر آپ نے ان کو آبزرو کرنا شروع کر دیا، اور اس کے لیے شروع میں اگین آپ کو بڑی کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا، اور اسی کے لیے وہ میڈیٹیشن کی ٹیکنیک ہے. جو مذہبی لوگ ہیں وہ بعض اوقات کوئی لفظ کہتے ہیں، کہنا آپ نے سنا ہوگا اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو. بعض ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ تصور میں یہاں اللہ لکھیں اور پھر آپ جو ہے آرام سے بیٹھ کے فوکس کریں کہ آپ اس لفظ کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے اور کچھ لوگوں نے کہا سامنے آپ موم بتی رکھیں اور اس موم بتی کو آپ دیکھتے رہیں. کچھ نے کچھ کہا، کچھ نے ایک بڑی ٹیکنیک ہے کہ اپنی بریدنگ کو دیکھتے رہیں. کچھ کریں نا، نہ تیز سانس لیں نہ ہلکا سانس لیں، صرف آبزرو کرتے رہیں. تو جب اس کو آپ آبزرو کرتے رہیں گے تو ایکچولی خیالات سے آپ بالکل الگ ہو جائیں گے. خیالات، اور اسی دوران میں خیالات آئیں گے، پھر آپ اپنی بریدنگ پہ فوکس کریں گے. تو شروع میں آپ کو نا ان بیساکھیوں کی ضرورت پڑے گی، ان ٹولز کی ضرورت پڑے گی. لیکن بعد میں جو ہے نا کہ آپ بڑے آرام سے ہی محسوس کرنے لگ جائیں گے کہ ایک خیال ہے اور ایک اس کا آبزرور ہے. اور جو آبزرور ہے نا وہ خیال سے الگ ہے. خیال الگ ہے، میں الگ ہوں. میں الگ ہوں، خیال الگ ہے. میں خیال نہیں ہوں. یہ بات بہت اہم ہے، میں خیال نہیں ہوں. ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم اس خیال کو میں بنا لیتے ہیں، خیال کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر جاتے ہیں. میں محبت ہوں، محبت کا خیال آیا نا تو مجھے محبت ہے، مجھے غصہ ہے، مجھے نفرت ہے، مجھے چڑ ہے، مجھے پریشانی ہے، مجھے سکون ہے. تو وہ مجھے، ہم اس کا آئیڈینٹیفائی کریں. آپ جو ہے نا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ بالکل ایک نیوٹرل سٹیٹ ہے. ہاں وہ اندر ایک لہر، بالکل جیسے میں آپ کو بڑی مثال دیتا ہوں. یہ مثال میں نے کسی سے سنی ہے، میری اپنی نہیں. سمندر ہے نا، سمندر آپ ہیں، اس کے اوپر جو لہریں ہیں وہ آپ کے خیالات ہیں. یہ لہریں ہیں، یہ لہریں ایکچولی سمندر کے اوپر اٹھ رہی ہیں، مگر یہ خود سمندر نہیں ہے. سمندر یہ نہیں کہہ سکتا یہ اٹھنے والی لہر میں ہوں، یہ دبنے والی لہر میں ہوں. سمندر یہ نہیں کہتا. سمندر سمندر ہے جو کہ اپنے کام حالت میں اندر موجود ہے. ہاں اس پر لہریں، تو سمندر اس کو آبزرو کر سکتا ہے کہ میری سطح کے اوپر یہ لہریں بنتی ہیں. جب آپ یہ اچیو کر لیتے ہیں تو اس میں کتنی دیر لگے گی مجھے نہیں پتا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں نے اچیو کر لیا تو میں آپ کو بتا دوں گا. تو مطلب ایسا کرنے میں ایک تسنع کا بھی اظہار ہوتا ہے اور ایک طرح سے وہ بھی ہوتا ہے. لیکن میں ان تمام باتوں سے بالکل ہو کے اور اپنے آپ کو ایک پیور نیوٹرل کر کے آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو پلیز آپ، میں پورے خلوص سے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سٹیٹ جب اچیو ہو جاتی ہے نا تو اس سٹیٹ کے اچیو ہونے کے بعد امیجیٹلی آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ جن چیزوں سے میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں وہ چیزیں مجھ سے الگ ہیں، میں بالکل الگ ہوں. لہٰذا آپ کی لائف کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ مکینیکل نہیں رہتی، وہ آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں. اور نمبر 2 یہ ہے کہ جو خیالات ہیں وہ خیالات سے آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. جب یہ آپ اچیو کر لیں تو ایک تیسرا سٹیپ ہے جو اس سب سے مشکل ہے. خیالات، یہ بات میں نے بہت دفعہ عرض کی ہے، خیالات کو اگر آپ ایک آبجیکٹ سمجھیں تو اس کا ایک سایہ ہوتا ہے، اس سائے کا نام جذبات ہوتا ہے. جذبات الگ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جواب کنسیکوینسز ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے. خیال مین چیز ہوتی ہے، خیال. تو وہ جو خیال جب ہم اس کو آبزرو کرنے لگ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس وقت میرے ذہن میں غصے والا خیال چل رہا ہے. آپ دیکھیں یہ سچویشن بہت اس سے مختلف ہے کہ مجھے غصہ آیا ہوا ہے، اس سے بہت مختلف ہے. آپ نے اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیا. اب اگر آپ نے یہ اچیو کر لیا تو تیسرے درجے میں یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں، اس خیال کے نتیجے میں جو احساسات مجھے پیدا ہوئے، جو جذبات پیدا ہوئے ہیں، میں ان کو بھی آبزرو کر لوں.
مجھے یہ بھی پتہ لگ جائے کہ یہ اصل میں اس خیال کے نتیجے میں میرے دل میں یہ والا احساس پیدا ہو. اور جب آپ اس طرح کرنے پر اپنے آپ کو قائل کر لیں تو آپ ایکچولی اپنے اندر کا جرنی شروع کرنے کے لیے بالکل آپ کو ٹکٹ مل گئی اور آپ نے کوالیفائی کر لیا. اور جب آپ یہ کر لیتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی جو آپ کے سامنے ہے آپ اس کے خیالات اور اس کے نتیجے میں بننے والے احساسات سے بھی واقف ہو جاتے ہیں. لہذا ایک شخص چلاتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے تو بہت آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی وجہ ہوگی جس وجہ سے اس کے ذہن کے اندر یہ خیالات آ رہے ہیں. ان خیالات کی وجہ سے اس کا یہ والا رویہ. تو جب کوئی شخص آپ کو کہتا ہے میں آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گا تو پھر آگے سے یہ نہیں آپ کہتے کہ توڑ کے تو دکھا ٹانگیں، میں تیرا منہ توڑ دوں گا. کیونکہ آپ ایک آبزرور کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے اس خیال سے. اور آپ دیکھیے کہ آپ کے انٹرپرسنل ریلیشن شپ کتنے زبردست ہو جائیں گے. یہ تو سارے کے سارے وہ فائدے ہیں جو آپ کو اس زندگی کے اندر اچیو ہوں گے. اور واقعی اگر جو لوگ کہتے ہیں میں لمحہ موجود میں ہونا چاہتا ہوں، ایک بڑا مشہور بات ہے، ہر بندہ ہی کہتا ہے لمحہ موجود میں زندگی ہے، جو کچھ ہے اب یہاں موجود ہے. مگر یہ صرف کہنے سے نہیں ہوتا، اس پورے پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا. اب جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو یہ میرا ہاتھ ہلا ہے تو مجھے بھی احساس ہوا کہ یہ تو میرے تو ذہن میں نہیں ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہل رہا ہے. تو یہ ایک ایک موومنٹ جب میری انڈر آبزرویشن آ جائے گی اور پھر میرے اپنے خیالات انڈر آبزرویشن آ جائیں گے اور اس کے بعد پھر جو میرے جذبات اور احساسات ہیں وہ بھی میں ان کو آپ نے ان کو موڈیفائی نہیں کرنا. دیکھیں اس ہاتھ کو میں نے موڈیفائی نہیں کرنا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ خارش میں یوں نیچے کیوں گیا ہے یا یوں ایسے کر کے کیوں گیا، یا بالوں کو میں نے ایسے کیوں کیا ہے. ہم نے آبزرو کرنا ہے کہ ہاں یہ ایسے گیا ہے، اس میکینیکل ایکٹیویٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور یہاں ہونے والے جو خیالات کے جو الیکٹرک کرنٹ دماغ میں دوڑ رہا ہے اور جس کی وجہ سے خیالات بن رہے ہیں، میں نے اس کو آبزرو کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں ان کو آبزرو کرنا ہے. اور اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے نتیجے کے اندر وہ کیفیت ملے گی. میرا خیال ہے ہم جیسے چھوٹے لوگوں کے لیے میں وہ کہہ ہی دیتا ہوں کہ اسی کو ہی آپ انلائٹمنٹ سمجھ لیں. آئی ایم شیور انلائٹمنٹ اس سے کوئی بہت ہی زیادہ کوئی گہری بات ہوگی اور وہ جس کو ایکسپیرینس ہوا ہے اسے ہوگا. لیکن چلیں مجھ جیسے عام آدمی کے لیے اویئر ہو جانا ان 3 چیزوں کا ایکچولی یہی انلائٹمنٹ ہوگی. اور اسی اویئرنیس کو اگر آپ تھوڑا سا ریلیجس کانٹیکسٹ دینا چاہیں تو یہی وہ کیفیت ہے کہ جس کیفیت کو آپ حق الیقین بھی کہہ سکتے ہیں. کیونکہ یہی وہ کیفیت ہے جس میں آپ اتنے اویئر ہیں کہ آپ کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتے. جو شخص اویئر ہے، اویئر آدمی کوئی بھی غلط کام کر ہی نہیں سکتا. اور یہ بات میں نے کتابوں میں پڑھی ہے کہ پھر وہ خوشی اور غم سے اوپر کی سٹیج پہ چلا جاتا ہے جس کے لیے ایک لفظ عربی کا ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، ایک لفظ انگلش کا ہے. انگلش کا لفظ بھی بہت اچھا ایکسپلین کرتا ہے، مگر جو عربی کا لفظ ہے اس کے روٹ ورڈز کو اگر دیکھیں تو وہ بہت ہی کمپریہنسولی ایکسپلین کرتا ہے. انگریزی کا لفظ ہے بلس. آئی ایم بلسفل. بلسفل ایک کنڈیشن ہے جو خوشی اور غمی سے اوپر کا لیول ہے، جس میں آپ جو کچھ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے اس کے ساتھ سیم فریکوینسی پر ہیں اور ایٹ پیس ہیں، اس کے ساتھ بالکل اس پر آپ راضی ہیں. اس کنڈیشن کو بلسفلنس کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک کینسر کا مریض ہو مگر وہ بلسفل ہو سکتا ہے ایک آدمی غربت میں ہو مگر بلسفل ہو. اور اس کے لیے جو عربی کا لفظ ہے آپ اس کا روٹ ورڈ ڈھونڈیے گا، اسے کہتے ہیں سکینہ، کہ سکینہ نازل ہوتی ہے. سکینہ بہت ہی کمپریہنسو لفظ ہے. سکینہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں دل پر کوئی شکایت نہیں رہتی، کوئی گلہ نہیں رہتا، کمپلیٹ ایکسیپٹنس ہوتی ہے، کمپلیٹ ہارمنی ہوتی ہے ود ان اور کمپلیٹ ہارمنی ہوتی ہے ود آؤٹ. باہر اور اندر جو ہیں وہ ایک ہی فریکوینسی کے اوپر موو کر رہے ہوتے ہیں. کوئی آپ یہ سمجھیے کہ پوری کائنات کے اندر ایک ایک ایک
ایک میوزیکل ویو چل رہی ہے اس کی، اور انسان جو ہے اس کے اندر بھی جو فریکوینسی ہے وہ اسی ویو کے ساتھ اسی ارتعاش میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح تو آدمی درختوں کو دیکھتا ہے تو اس کو اس کے اندر سے محبت نظر آتی ہے، ہواؤں کو چلتے ہوئے دیکھ کے اس میں سے محبت نظر آتی ہے، اس کے اندر ایک طرح کی خوشبو پیدا ہوتی ہے، ایک طرح کا اس کے اندر ایک امن پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک طرح کی گریٹفلنس پیدا ہوتی ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے کہ جس کو اچیو کرنے کو نروانا شاید کہتے ہوں گے، انلائٹمنٹ کہتے ہوں گے، اور میں نے اس کو ایکویٹ کیا ہے حق الیقین کے ساتھ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ بات کر کے استغفار ضرور کروں، تاکہ کوئی ایسی بات جو میں نے سوائے خلوص کے، سوائے محبت کے، اور سوائے اپنے دل کی سادگی کے علاوہ کسی اور ریزن سے کی ہو، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بہت بہت شکریہ۔